میم الف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ، یہ غلط ہو جائے گا. میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے. میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے، پڑھا زبر ہے، تو ملک پڑھیں گے. اور قراتوں میں یہ دونوں موجود ہے، ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. اگر آپ نے میم الف لکھ دیا، ایک قرات نکل گئی، اب وہ اس میں آ ہی نہیں سکتی، وہ تو مالک ہی پڑھا جائے گا. یہ زیر زبر بھی جو لگے ہیں قرآن مجید میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے، اس سے پہلے نہیں تھے. اور یہ رموز و اوقاف، یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیچ میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے کی چیزیں ہیں. ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے، انشاء پرداز، وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگاتے تھے. جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہل سمجھا کہ نقطے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے خط پر، گویا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نقطوں کے. تو یہ جو ہے پرانے جو شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا یہ انداز تھا، لہذا کوئی نقطے وغیرہ نہیں تھے. یہ بھی بعد میں لگے.